سورۃ البروج یہ سورۃ مکی ہے، یعنی یہ سورت بھی اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل فرمایا، اس لیے اس کو سورہ مکی کہتے ہیں۔ تو سورہ مکی کا جیسے پہلے بھی بیان ہوتا آ رہا ہے کہ سورہ مکی جو ہوتی ہے اس میں 3 موضوع مین جو ہیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ ایک تو عقیدہ توحید، عقیدہ وحدانیت الوہیت کا، یعنی اپنی ذات کے بارے میں ایک ہونے کا، اور دوسرے نمبر پر عقیدہ رسالت کا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور تیسرے نمبر پر ہے عقیدہ آخرت، یعنی آخرت کے دن پر آخرت کے جو مناظر ہیں یا آخرت کا جو انجام ہے اس پر ایمان رکھنا۔ تو ان 3 عقائد کو پھر اللہ تعالیٰ بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر مختلف قسم کے تذکرے کرتے ہیں، اپنی ذات کا پہلے تعارف کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ رسالت کا، جو رسالت پر ایمان لاتے ہیں ان لوگوں کا، جو نہیں لاتے پھر ان کا تذکرہ، اور پھر اللہ تعالیٰ آخرت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ آخرت کے مناظر کیسے ہوں گے، وہ دن کیسا ہوگا، اور پھر اس دن کے حالات کے مطابق جن لوگوں نے دنیا میں یہ عقائد اپنائے ہوں گے ان کے لیے اچھا بہتر انجام ہو جائے گا، جنہوں نے نہیں اپنائے ان کے لیے برا انجام ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سورہ مکی میں بیان کرتے ہیں۔ تو اس سورہ بروج میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور وعدے کیے ہوئے دن کی قسم ہے، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں اٹھائی ہیں۔ پہلے نمبر پر فرمایا قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ تو برج کہتے ہیں، برج ان کی جمع ہے، یعنی بروج، یعنی ستارے اور سیارے جو آسمان پہ چلتے ہیں ان کی روشنی ہے یا اپنے وہ منازل طے کرتے ہیں۔ تو اصل میں بروج کا معنی ہوتا ہے ظہور، یعنی ظاہر اور نمایاں ہونے کی وجہ سے انہیں بروج کہا جاتا ہے کہ یہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں رات کی اندھیرے میں، سورج نکل آتے ہیں، ستارے اور سیارے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے آسمان کے دروازے اور چاند کی منزلیں مراد ہیں، یعنی آسمان کے جو دروازے ہیں ان کی قسم ہے، اور جو چاند کے منزلیں ہیں اس کی قسم ہے۔ تو پیچھے ہم نے 2 دفعہ پڑھا ہے، ایک سورہ الحجر میں پڑھا ہے 14ویں پارے میں، اور دوسرا سورہ الفرقان میں پڑھا ہے 19ویں پارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی دونوں جگہ پر یہی تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے آسمان کو برجوں کے ساتھ مزین کیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے وعدہ کیے ہوئے دن کی، یعنی وعدہ کیے ہوئے دن سے مراد ہے قیامت کے دن کی، یعنی جو اللہ نے قیامت کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ دن آئے گا اس کی قسم ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم ہے۔ تو حاضر ہونے والے سے مراد بھی یعنی جن لوگوں نے اس دن جمع ہونا ہے، اور جو لوگ جمع کیے جائیں گے ان کی قسم ہے۔ تو بعض نے اس سے مراد لیا ہے حاضر کیے سے مراد جمعہ کا دن ہے، اور مشہود حاضر ہونے والے سے مراد جو ہے پہلے سے جمعہ کا دن ہے، اور حاضر کیے گئے سے مراد عرفہ کا دن ہے، جس دن 9 ذی الحجہ کو لوگ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ تو ان سے مراد یہ بھی ہے۔ تو یا اس سے مراد یہ بھی لیا گیا ہے کہ حاضر ہونے والوں سے مراد انبیاء اور اللہ کے رسول ہیں، اور حاضر کیے گئے سے مراد ان کی قومیں ہیں، ان کی امتیں ہیں، یعنی اللہ کے رسولوں کو، انبیاء کو بھی جمع کیا جائے گا، اور جو ان کی قومیں ہیں ان کو بھی جمع کیا جائے گا، پھر ان سے سوال و جواب ہوگا۔ تو یہ بھی مراد ہے، یعنی 3-4 مفسرین نے اس کے معنی لکھے ہیں۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ تو فرمایا قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے ہلاک کیے گئے، یعنی قتل کیے گئے یا لعنت کیے گئے، النار ذات الوقود، وہ ایک آگ تھی ایندھن والی، اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ جو کچھ کر رہے تھے ایمان والوں کے ساتھ وہ اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے، وما نقموا منہم، اور نہیں وہ ان مسلمانوں سے بدلہ لیتے تھے، الا ان یؤمنوا، مگر صرف اس بات پر کہ وہ ایمان رکھتے تھے یا ایمان لاتے تھے، باللہ العزیز الحمید، اللہ غالب تعریف کیے ہوئے پر، الذی لہ ملک السماوات والارض،
اللہ کی ذات وہ ہے جس کے لیے بادشاہی آسمان و زمین کی، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہیں یا گواہ ہیں۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہ کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری و ساری ہوں گی، ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا جس کو اصحاب الاخدود کہتے ہیں، تو یہ یمن کا ایک علاقہ ہے، ادھر یہ واقعہ پیش آیا اصحاب الاخدود کا۔ تو ان کا بادشاہ تھا ذو نواس، اس کا نام تھا، یہودی تھا، یہودی لوگ تھے وہ۔ تو اصحاب الاخدود کہتے ہیں خندقوں والوں کو، تو خندق کہتے ہیں گڑھا کھودنے کو، جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی تھی جب مشرکین مکہ، کفار مکہ سارے جمع ہو کر آگے تھے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا ہے، تو سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ حضور خندق کھود لی جائے تاکہ لوگ اندر نہ آ سکیں، جیسے آج ہمارے ادھر جائے نا ہڈیارہ، تو ادھر بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے اس طرح کا۔ تو خندق کا مطلب ہوتا ہے کہ لمبائی میں یعنی جیسے نہر کہہ لو یا اس طرح کھدائی کر کے تو مٹی کا اوپر ڈھیر لگا دیں تاکہ اوپر آئیں نہ، اگر آئیں گے تو اندر گر جائیں گے، آگے راستہ نہ ہو، تو یہ خندقیں ہوتی ہیں۔ تو وہ ایک بادشاہ تھا جو ذو نواس تھا، اس کا ایک جادوگر تھا اس کے پاس، یعنی کاہن تھا۔ تو جب وہ کاہن جو تھا نا جادوگر، وہ بوڑھا ہونے کے قریب پہنچ گیا، یعنی بوڑھا ہو گیا، تو اب اس نے بادشاہ کو کہا میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تو اب پتہ نہیں کب موت آ جائے، میں مر جاؤں، تو اس طرح کرو کہ مجھے کوئی ایک لڑکا دو جو ذہین فتین ہو، تو میں اس کو یہ آگے جادو سکھا دوں۔ انہوں نے ایک لڑکا دے دیا کہ تم بھائی اس کے ساتھ بیٹھا کر، اس سے سیکھا کر تاکہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے۔ اب وہ لڑکا جو تھا نا وہ جادو سیکھتا تھا، تو جب جادو سیکھ کر وہ واپس گھر کو آتا تھا نا، تو راستے میں ایک راہب بھی تھا جس کو پادری کہتے ہیں یا درویش کہتے ہیں، وہ اس کے پاس بھی کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتا تھا، اس کی باتیں بھی سنتا تھا، لیکن بادشاہ کو نہیں پتہ تھا، نہ کسی اور کو پتہ تھا یہ لڑکا یہ کام بھی کرتا ہے۔ ان کو تو پتہ تھا یہ پڑھنے جاتا ہے یا کام کاج کے لیے جاتا ہے، تو واپسی آتے ہوئے اس کاہن کے پاس ٹھہرتا ہے، جادوگر کے پاس، تو جادو سیکھ کر گھر آ جاتا ہے۔ لیکن وہ راستے میں ایک راہب تھا، پادری تھا، اس سے بھی کچھ سیکھتا تھا، پتہ کرتا تھا یہ کیا کہتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے۔ تو چلتے چلتے نا ایسا معاملہ آ گیا کہ جو وہ راہب تھا نا اس کو باتیں اچھی لگیں، تو اس نے اللہ کا نام لے کر نا کئی نبینے جو آدمی تھے ان کو درست کر دیا، کئی جو کوڑی والے تھے ان کو درست کر دیا، حتیٰ کہ ایک بادشاہ کا جو بڑا قریبی تھا اس کو بھی معاملہ ہو گیا، تو اس نے اس کو بھی اللہ کا نام لے کر اس کو بھی درست کر دیا، یعنی وہ بھی صحیح ہو گیا، یعنی دم کر دیا۔ اب ایک دن ایسا واقعہ آیا کہ راستے میں جہاں سے لوگ گزر کر جاتے تھے نا، جیسے ہماری مین سڑک لگا لیں، راستہ تھا، تو راستے میں ایک سانپ یا کوئی اور جانور کسی قسم کا نکل آیا۔ اب اس نے راستہ روک دیا، یعنی سانپ لگا لو یا کوئی اور جانور، بعض نے مفسرین نے زیادہ سانپ ہی لکھا ہے، بعض نے شیر بھی لکھا ہے، تو اس نے راستہ روک لیا۔ اب لوگ ڈرتے آگے نہیں آتے تھے، ظاہر یہ جو آگے جاتا اس کو اس نے ڈسنا تھا یا شیر تھا اس نے کھا جانا تھا، تو راستہ بند ہو گیا، لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں۔ اب انہوں نے کہا وہ جو لڑکا جس کو جادو سیکھنے کے لیے بھیجتے تھے اس کو بلاؤ، تو پتہ وہ جادو کرے، اس کو سائڈ پہ کرے، ہم نکلیں یہاں سے۔ اب وہ آیا، اس کو بلایا گیا، تو وہ لڑکا آیا، تو اس لڑکے نے آ کر یہ کہا، اب اپنے میں ان کو نہ کہا، آپ میں کہا کہ اگر اللہ یہ راہب سچا ہے تو پھر اس کا معاملہ سچا کر کے دکھا دے، اگر جادوگر سچا ہے تو پھر اس کا معاملہ سچا کر کے دکھا دے، تاکہ لوگوں کو حق کا پتہ چل جائے کہ حق کس چیز پہ ہے۔ اب اس لڑکے نے جو راہب نے اس کو بتایا تھا نا، اس کے مطابق اس نے ایک پتھر لے کر نا اس کو مارا۔ جب پتھر مارا تو وہ مر گیا، جانور جو تھا سانپ یا جو بھی تھا وہ مر گیا، راستہ کھل گیا۔ اب
ان کو پتہ چل گیا بادشاہ کو کہ یہ کیا ہوا، یعنی جادوگر جو تھا، جادو نے کہا یہ اس نے مجھ سے، میں نے جو بتایا تھا وہ تو اس نے پڑھا ہی نہیں، تو پتہ نہیں اس نے کہاں سے کیا سیکھا ہے یہ جس نے یہ کیا ہے۔ اب جب ان کو پتہ چل گیا تو انہوں نے سختی کرنی شروع کر دی بادشاہ نے۔ اس نے پکڑا اس لڑکے کو کہ تو کیا کرتا ہے، تجھے بھیجا کہاں تھا، تو کیا کرتا ہے۔ اب اس کو بہت سمجھایا بھی یا سختی بھی کی، لیکن وہ لڑکا جو تھا نا وہ پکا ہو گیا تھا، وہ کہتا نہیں میں نے یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اب اس نے کہا اپنے حواریوں کو کہ اس کو اس طرح کرو کہ اس کو لے جاؤ کہ پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر اس کو وہاں سے پھینک دو تو یہ مر جائے، اس کا کام ختم ہو جائے، یعنی تاکہ آگے نہ یہ معاملہ چلے۔ اب اس کے حواری لے کر اس کو گئے، پہاڑ پر چڑھے، جب پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اس کو پھینکنے لگے، پہاڑ میں اللہ نے لرزہ پیدا کیا، حرکت پیدا کی، تو وہ سارے نیچے گر گئے، تو جو لے جانے والے تھے وہ سارے آپ مر گئے، تو یہ لڑکا بچ گیا۔ اب اس نے کہا یہ کیا ہوا ہے، پھر اس نے کہا چلو اس کو اس طرح کرو، اس کو سمندر میں لے جاؤ کشتی میں بٹھا کر، تو ادھر جا کشتی میں جا کر اس کو دھکا دے دینا، تو اس کو وہاں پھینک دینا۔ اب جب وہ کشتی میں بیٹھا لڑکا، وہ ساتھ اس کے آدمی بیٹھے، جب کشتی چلی آگے گئی تھوڑی سی تو کشتی میں ہلارا آیا، کشتی الٹنا شروع ہو گئی، اور کشتی الٹی تو وہ بندے بھی مر گئے، یہ لڑکا پھر بچ گیا۔ اب بادشاہ جو تھا وہ بہت پریشان ہو گیا کہ اس کو کیا ہو گیا، یہ پہلے بھی بندے مر گئے اب بھی مر گئے۔ اس کو کہنے لگا تو بتا تیرے ساتھ کیا کرنا چاہیے، کیسے تیرا کام کرنا چاہیے۔ اس نے کہا اگر تم نے ضرور ہی مجھے مارنا ہے نا، تم نے ضرور مجھے قتل ہی کرنا ہے، تو پھر اس کا ایک حل ہے کہ تم اس طرح کرو کہ سب لوگوں کو اکٹھا کرو ایک میدان میں، تو میں بھی آ جاتا ہوں۔ سب لوگوں کو جمع کرنے کے بعد تم ایک تیر لو اور تیر لے کر کہو بسم اللہ رب الغلام، کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں اس غلام کا جو رب ہے اس کے نام کے ساتھ مارتا ہوں، تو جب تو یہ کہے گا تو مجھے تیر مارو گے تو میں مر جاؤں گا۔ انہوں نے اسی طرح کیا، تیر لیا تو کہا بسم اللہ رب الغلام، یہ کہہ کر انہوں نے تیر پھینکا، وہ لگا لڑکے کو کن پٹی پہ تو وہ نیچے گر گیا، لڑکا مر گیا۔ جب لڑکا مر گیا تو جو لوگ میدان میں آئے ہوئے تھے ان سب کی آنکھیں کھل گئیں، ان کا دماغ کھل گیا، کہنے لگے بھائی یہ لڑکا سچا تھا نا، اس کے پاس کوئی کلام تھی، یہ سچا تھا، تو پہلے نہیں مرا، جب اس نے یہ کہا ہے تو پھر مرا ہے، تو لہٰذا ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں، اگر یہ سچا تھا تو ٹھیک ہے نا، اس نے اس طرح کیا ہے۔ تو وہ جو لوگ تھے نا سب ایمان لے آئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہوا تھا نا جادوگروں کے ساتھ، کہ لایا فرعون جادوگروں کو، تو بجائے اس کو قائل کرنے کے سارے جادوگر ہی مسلمان ہو گئے، اسی طرح لوگ سب مسلمان ہو گئے۔ اب اس نے سوچا کہ یہ تو کام خراب ہو گیا، پہلے ایک تھا تو اب ساری قوم اس پر چلی گئی ہے۔ اب اس نے خندقیں کھودی، خندقیں کھودنے کے بعد آپ بادشاہ جو تھا، جو اس کے حواری تھے، وہ بیٹھے دیکھ رہے تھے، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس پر بیٹھے ہوئے، انہوں نے پھر آگ جلا دی، خندقوں میں آگ لگا دی، تو جب آگ ڈال دی تو پھر وہ پکڑ کر لوگوں کو اس میں پھینکتے جاتے تھے، لوگوں کو جلاتے جاتے تھے، جو ایمان لانے والا تھا مسلمان اس کو اس میں پھینکتے تھے، پھینکتے جاتے تھے، لوگ مرتے جاتے تھے، شہید ہوتے جاتے تھے۔ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ چھوٹا سا معصوم بچہ تھا، تو وہ عورت جو تھا نا تھوڑا سا گھبرا گئی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زبان دی، تو اس بچے نے بول کر کہا ماں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم جو یہ کر رہے ہیں تم بھی کر گزرو اس کے ساتھ، پریشان نہیں ہونا۔ آخر کار انہوں نے اس کو بھی پھینک دیا۔ تو یہ کرتے کرتے انہوں نے یہ کام مسلمانوں کے ساتھ کیا، ان کو شہید کر دیا۔ تو یہ ہے واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو آخر پہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا قصور کیا تھا، ان کی غلطی کیا تھی، صرف یہی تھا کہ انہوں نے اللہ پر ایمان لائے تھے، اور کوئی ان سے بدلہ نہیں تھا کسی قسم کا، اسی انتقام تھا کہ تم اللہ کا ایمان کیوں لائے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جن لوگوں نے مومنوں مردوں کو یا مومنہ عورتوں کو آزمائشوں میں ڈالا، یعنی ان کو پریشان رکھا، لیکن پھر توبہ نہ کی، اپنی غلطی کی معافی نہ مانگی، تو پھر ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا، اور جلانے والا عذاب ہوگا۔ جیسے انہوں نے ہمارے مسلمانوں کو جلایا ہے، اسی طرح پھر ہم کل قیامت کے دن جہنم میں ان کو پھینکیں گے اور وہاں جہنم میں ان کو جلائیں گے۔ لیکن فرمایا جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان کے لیے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ساری ہوں گی۔ تو یہی اصل میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔